میں نے سارا لاہور خرید لیا ہے۔ یہ کہنا تھا مغل سلطنت کی انتہائی طاقتور ملکہ نور جہان کا۔ ملکہ نور جہان نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے ممالک اور ہر دور کی خواتین میں ایک الگ حیثیت سے جانی جاتی ہیں۔ نور جہان 31 مئی 1577 کو ایرانی شہر قندھار، جو کہ اب افغانستان کا حصہ ہے، میں غیاث الدین کے ہاں پیدا ہوئی۔ ان کا مکمل نام مہرالنساء تھا۔ نور جہان کی پہلی شادی ایک ایرانی باشندے شیر افغان سے ہوئی جس کا اصل نام علی کلید بیگ تھا۔ اس کی وفات کے بعد مہرالنساء مغل بادشاہ جہانگیر کے نکاح میں آئی اور اس کی چہیتی بیوی بنی، حتیٰ کہ عہد جہانگیری میں سکوں پر بھی اس کا نام درج تھا۔ شادی کے بعد مغل شہنشاہ جہانگیر نے مہرالنساء کو پہلے نور محل اور پھر نور جہاں کا خطاب دیا اور پھر وہ ملکہ ہندوستان بنی، سلطنت کی باغ دور سنبھالی۔ لاہور ہی وہ شہر ہے جہاں مہرالنساء اور جہانگیر کی شادی ہوئی۔ اسی شہر ہی میں ملکہ نے اپنے شوہر کا مقبرہ تعمیر کروایا اور اس کے قریب باغات لگائے، لاہور قلعے میں اضافے کیے اور زنانہ کوارٹر تعمیر کروائے۔ نور جہان دور مغلیہ کی واحد ملکہ تھی جس نے اپنا بیشتر زندگی لاہور میں گزاری، جبکہ باقی تمام زیادہ تر مغل دارالسلطنت آگرہ اور دہلی میں مقیم رہی۔ جہانگیر کی وفات کے 18 سال بعد نور جہان 1645 میں 68 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ اور دریائے راوی کے کنارے شدرہ میں مقبرہ جہانگیر کے پاس اس کی تدفین ہوئی۔ نور جہان نے اپنا مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا، جو 3 لاکھ روپے کی لاگت سے 4 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ پہلے اس جگہ کا نام باغ دلکشا تھا، لیکن اب موجودہ زمانے میں یہ مقبرہ نور جہان اور مقبرہ جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ ایک 4 فٹ اونچے پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا ہے جس کی عمارت 19 فٹ بلند ہے۔ اس میں سنگ سرخ، سنگ مرمر، سیاہ اور پیلے پتھروں سے سجاوٹ کی گئی ہے۔ مقبرے کی عمارت محض ستونوں پر کھڑی ہے جس کے گرد ایک خوبصورت باغ ہے۔ مقبرے کے درمیانی محراب میں سنگ مرمر کے ایک پلیٹ فارم پر 2 قبریں ہیں، ایک نور جہان کی اور دوسری اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی۔ قبر کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام کنند ہیں اور سر کی جانب ایک تختی پر نام لکھا ہوا ہے۔ مقبرے کی عمارت میں موجود تہہ خانے کو روشن رکھنے کے لیے چاروں جانب چونے سے بنی سفید جالیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ تہہ خانے کو راستہ مشرق کی جانب سے جاتا ہے جو کہ دروازے لگا کر بند کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا آگے سرنگ کا راستہ ہے جو کہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ ملکہ نور جہان اور اس کی بیٹی لاڈلی بیگم دونوں کی اصل قبریں یہیں پر واقع ہیں، جو کہ اب فرش کے برابر ہو چکی ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں پورا مقبرہ اور اس کے آرائشی پتھر اکھاڑ دیے گئے تھے اور قبریں کھود دی گئی تھیں۔ سکھوں کے ہاتھوں بربادی کے بعد اس کی حالت بہت بری تھی۔ ملکہ نور جہان کا مقبرہ خنڈر نما عمارت بن چکی تھی جس میں چمگادڑوں کا بسیرا تھا اور دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما تھا اور لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر اب محکمہ آثار قدیمہ کی توجہ سے نور جہان کا مقبرہ پھر سے اپنے اصلی شاندار مغل طرز تعمیر کے روپ میں واپس آ رہا ہے۔ مقبرے کے گرد باغ کو بھی نکھارا گیا اور ایک 4 دیواری اس کا احاطہ کر رہی ہے، جبکہ اس کی بحالی میں استعمال ہونے والا مخصوص قسم کا لال پتھر بھارتی ریاست راجستھان سے منگوایا گیا ہے۔ مغل دور میں نور جہان جہانگیر اور اس کے بھائی آصف جہاں کا مقبرہ ایک ہی جگہ پر واقع تھا، لیکن جب انگریز دور میں لاہور سے پشاور، ناروال اور شیخوپورہ ریلوے لائن بچھائی گئی تو اس وقت نور جہان کا مقبرہ الگ ہو گیا اور اب درمیان میں ریلوے کی پٹری ہے۔ نور جہان ایک بہادر خاتون تھی، اس کو شاعری، مصوری اور شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے زمانے کی ایک طاقتور ملکہ تھی۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر کی علالت کے دوران مغلیہ سلطنت کے نظم و نسق کو چلانے والی ملکہ ہی تھی اور نور جہاں نے یہ کام بہت خوش اسلوبی سے ادا کیا تھا۔ لیکن آج مقبرے کی خاموشی اور تاریخی کو دیکھ کر لوگ ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے دور کی طاقتور ملکہ کا مزار آج کس خستہ حالی کا شکار ہے۔ نور جہان کا مقبرہ ہمیں اس عظیم ملکہ اور سلطنت کے عہد رفتہ کی یاد تازہ کرواتا ہے جو کہ پورے ہندوستان کے تخت و تاج کی وارث تھیں۔